ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا کے بڑے فیصلے دو شخصیت کریں گی، امریکہ کے صدر ٹرمپ اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان۔ ٹرمپ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب سعودی عرب اور UAE اور جب عرب ممالک میں پہنچے، جس طرح ان کا شاندار استقبال ہوا، اور ایک ملک میں یعنی غالباً UAE میں تو باقاعدہ خواتین نے بال کھول کر ان کا استقبال کیا۔ سعودی کنگ نے بھی جو ہے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور اسلحہ کی خریداری کے سلسلے میں ٹرمپ سے ابتدائی بات چیت کی، لیکن گزشتہ روز جو ٹرمپ اور سعودی ولی عہد جب ساتھ بیٹھے تو انہوں نے حیران کن فیصلے کیے۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ کہ سعودی عرب $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا امریکہ میں۔ اس وقت بے ساختہ ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو یہ 1000 2000 پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کر دیتے، اور پاکستانی اخباروں نے شہ سرخیوں کے ساتھ جب لگایا تو ان کی سانس پھوٹ گئی کہ یہ 2806 کھرب روپے ہوتے ہیں جو سعودی عرب امریکہ میں کرے گا۔ یعنی امریکہ کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ روزگار بند ہو رہا ہے، کاروبار بند ہو رہا ہے، لیکن اس سب جو اس کے ساتھ ہی یہ خبر یہ بھی آئی، آپ کو علم ہے کہ غزہ امن معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان سمیت 13 ممالک نے سلامتی کونسل میں دستخط کیے، اور صرف سوویت یونین اور چین اس میں شامل نہیں تھے۔ اور ٹرمپ کا کہنا تھا یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ بھی کہنا تھا کہ میں خود صدارت کروں گا غزہ امن معاہدے کی جو 13 رکنی کمیٹی ہوگی۔ اور ٹرمپ نے اس دوران یہ بھی ایک بار دعویٰ کیا، اور جس سے یقیناً پاکستانیوں کے دل خوشی سے یقیناً خاص طور پہ حکمرانوں کے چمک اٹھے کہ ہم نے ایک بار نہیں 2 بار جنگ رکوائی اور انکشاف کیا کہ جی بھارتی طیارے مارے گئے۔ یہ تو ضمنی باتیں ہیں، لیکن سب جو ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کی میٹنگ کے دوران ایک ایسی خبر جو پس منظر میں چلی گئی تھی وہ دھماکہ خیز ہوئی، اور ٹرمپ کی اور سعودی ولی عہد کی جو بھی بڑے بڑے دعوے تھے، جو خوشگوار گفتگو تھی، جو ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس وقت وہ دھماکے سے اڑ گیا جب وہاں بیٹھے ایک صحافی نے شہزادہ بن سعودی ولی عہد سے سوال کیا کہ اس رپورٹر کا کیا ہوا 2018 میں، کہ اس رپورٹر جو واشنگٹن پوسٹ کا رپورٹر تھا وہ سعودی تھا، ترکی کے شہر استنبول کے سعودی سفارت خانے میں اس کو بلا کر جس بے ایمانہ طریقے سے مارا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، لیکن لاش نہیں ملی، اور 2018 کا واقعہ مہینوں تک جو ہے انٹرنیشنل پریس میں گونجتا رہا، اور پھر وہ دب گیا۔ لیکن ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کی موجودگی میں داد دینی چاہیے اس رپورٹر کو۔ اس نے یہ سوال جب کرا سعودی کنگ سے کہ اس جمال خاشقجی کا کیا ہوا جس کو سعودی سفارت خانے میں سعودی انٹیلیجنس نے جو ہے بے ایمانہ تشدد کر کے ہلاک کیا تھا۔ سعودی ولی عہد تو انکساری کا مستلزم بن گئے، انہوں نے غلطی مانی کہ یہ ہماری غلطی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ایسی غلطی کا ازالہ نہیں کریں گے۔ لیکن ٹرمپ بھڑک اٹھے، اور انہوں نے اس رپورٹر کو کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے مہمان کو میری موجودگی میں شرمندہ کرو۔ یہ خبر نے پھر اور آگے بڑھی، اور پھر اس کی بیوہ نے یہ کہا کہ سعودی ولی عہد کا صرف غلطی ماننا بڑی بات نہیں ہے، انہیں پبلکلی انٹرنیشنلی اس پر معافی بھی مانگنا پڑے گی، اور اس کا قتل کا معاوضہ بھی دینا پڑے گا۔ یوں سعودی کنگ کا دورہ جو بڑا شاہانہ تھا، جس سے امریکہ میں جب آئے تو پوری دنیا میں گونج رہا تھا، اس میں یہ سرمایہ کاری اپنی جگہ، غزہ معاہدہ اپنا، لیکن اس واقعے نے زندہ کر دیا یہ ہوتی ہے صحافت کی طاقت، یہ ہوتا ہے ایک جرأت مند صحافی کا کردار کہ جو ایک سوال سے دنیا کے 2 بڑے سعودی کنگ کتنی بڑی شخصیت، ٹرمپ سپر پاور کتنی بڑی شخصیت، ان دونوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، شرمندہ کر دیتا ہے، اور ان کے سامنے سوائے یہ کہنے کے کہ جو ٹرمپ نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، یا سعودی کنگ نے کہا کہ غلطی آنا چاہیے، آپ نے دیکھا
کہ کس طرح یہ بے نقاب ہو گئے. بازاری لفظ میں استعمال کر سکتا تھا، نیکٹ ہو گئے یہ ساری دنیا کے سامنے. سارا ان کا امیج دھرا کا دھرا رہ گیا. کاش پاکستانی صحافت میں بھی یہ جرأت مندی آئے کہ جب حکمراں بیٹھے ہوئے ہوں اور متعلقہ حکمراں ان سے ایسے ہی کوئی سوال کیا جائے جس سے جو سوالی خبر بن جائے، خبر بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے.